یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت واسطے بھی نبی علیہ السلام کی منشا کا خیال رکھنا لازم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم دے رہے ہیں اس حکم کا وہی معنی لینا جو محمد مصطفیٰ نے دیتا ہے، پھر وہ اطاعت حقیقی ہوئی۔ کس طرح حدیث جامع ترمذی کے اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت بھی کی ہے، صحابی نے اطاعت دا ارادہ بھی ہے، لیکن منشا محمد تو تھوڑی جی بات ہٹی ہے تے اللہ پاک دی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم سنیے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد دے صحابی سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ اے لشکر چند آدمیاں دا تھوڑے جے لوگ نے، انہوں لے کے فلاں مقام تے پہنچ جان گے، تو انہاں دا کمانڈر ہے جمعرات دا دن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس کمانڈو دی حیثیت دے نال اس لشکر نو جمع کیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اس بات تو بعد اس لشکر نو جمع کر کے واز کیتا ہے اور کہنے لگے میرے کو تیز سواری ہے، تسی سارے دے سارے آج ہی چلے جاؤ اور فلاں مقام تے پہنچو گے جدوں تے کل جمعہ دا دن ہے، میں محمد مصطفیٰ دے مگر جمعہ پڑھ کے تواڈے پیچھے آ جاؤں گا۔ کتنی اچھی نیت ہے، سوچ آ لے کہ نہیں؟ حضور دے پیچھے جمعہ، اور سوچ کیا ہے عبداللہ بن رواح دے نے میں سوچے ہے جنگ دے اندر جانا ہے، شہادت بھی مل سکتی ہے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، آخری باری محمد مصطفیٰ دا دیدار بھی ہو جائے، آپ دی زبان چو رب دا قرآن بھی ہو جائے۔ فرمایا میں رک گیا اور باقی صحابہ نو بھیج دیتا ہے، خود کمانڈر نے اور بنائے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی تیرا میرا بنایا ہوا امام نہیں، میں اپنی مرضی دا امام بنا لا، اس دی تقلید نو اپنے تے واجب سمجھا، انصاف نہیں۔ اس حدیث پاک تے غور کیجئے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن رواح نو خطبہ جمعہ دے اندر دیکھ لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھے عبداللہ بن رواح نو کھڑا کیتا ہے، فرمایا عبداللہ مینوں اے تے دسنا تو ادھر کس طرح موجود ہے؟ فرمایا محبوب جی میری بات تے سن لیجئے۔ فرمایا محبوب جی میں نہ تہاڈی حکم دی دھولی کرنا چاہندا، نہ فرمانی دا ارادہ، نہ ہی میں کوئی ایسی بات سوچی ہے کہ تہاڈے حکم دی کوئی ذرہ بھر بھی نافرمانی ہو جائے۔ فرمایا محبوب جی ارادہ بڑا نیک ہے۔ فرمایا محبوب نے کی ارادہ عبداللہ؟ فرمایا ارادہ اے محبوب جی آج تواڈے پیچھے جمعہ بھی ہو گیا ہے اور تواڈے حکم دی فرما برداری اس طرح ہو گئی ہے کہ میرے کو تیز سواری ہے، میں انہاں لوگوں نو جا کے پا لاں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے بات سن کے عبداللہ بن رواح دی کی فرمایا عبداللہ شاباش، بڑی اچھی بات کیتی ہے، نہ میرے محبوب جی فرماندے نے عبداللہ سن لے، یہ تیری سوچ ہے، تیری بات ہے، میں محمد مصطفیٰ دی بات دی اہمیت کتنی ہے، میں محمد مصطفیٰ دی منشا دی، میں محمد دی چاہت دی اہمیت کتنی ہے، میری اطاعت اسی طرح ہوئے گی جو میں سوچنا ہوں۔ فرمایا عبداللہ سن لے، جو ثواب ہو لے گئے نے زمین بھر تو سونا خرچ کر دے اللہ دے راستے دے اندر، ساری زمین نو صدقہ ہی بنا کے خرچ کر دے تو انہاں دے ثواب نو ہرگز نہیں پہنچ۔ کیا کمی سی عبداللہ بن رواح کی سوچ؟ صرف فرق اتنا سی کہ اطاعت مصطفیٰ دی ٹائمنگ کے اندر فرق آیا۔ اسی واسطے میں کیا کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دا نام عبادت ہے۔ لوگوں نے نماز پڑھنا عبادت نہیں، نماز پڑھیے طریقہ مصطفیٰ تے تاں عبادت ہوندی ہے۔ روزہ رکھنا عبادت نہیں، روزہ رکھیے محمد مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق تاں عبادت ہوندی ہے۔ اسی طرح ساری عبادتیں تے غور کر دے جائیے، کوئی بھی عبادت بذات خود عبادت ہو ہی نہیں سکتی جدوں تک اس عبادت دے ٹائم دے اندر، اس عبادت دے طریقے دے اندر، اس عبادت دے ہر طور طریقے دے اندر محمد مصطفیٰ دی اطاعت دا خیال نہ رکھیا جائے۔ اے اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فلو
کامیابی ہے تو محمد مصطفیٰ دی اطاعت دے اندر، اور صحابہ کرام نے اطاعت کر کے دکھائی ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی منشا دی آپ دی چاہت دی کس قدر اہمیت ہے۔ حدیث ہے سنن نبی داؤد وغیرہ دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بھوک نے ستایا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند صحابہ دے نال نکلے نے اور پہنچے نے سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو رافع دے گھر جب پہنچے نے تو سیدنا ابو رافع خوشی دے نال جھوم اٹھے نے اور جلدی نال اپنی ایک بکری ذبح کی دی ہے۔ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اس بکری نو چولہے تے چڑھا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو رافع، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے ابو رافع تو کیا کردا سے کدی ساڈے گھر بھی آؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو رافع اج بھوک نے ستایا تے میں تیرے والا گیا ہاں۔ فرمایا ابو رافع کوئی شے لیا کھانا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ابو رافع آندا محبوب جی بکری جو ہے وہ ذبح ہو چکی ہے اور بکری دے بڑا بڑا گوشت دا ٹکڑا جو عرب طریقے دے مطابق پکیا کردا ہے۔ فرمایا وہ ہانڈیا دے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو رافع بھوک نے اس قدر ستایا کون؟ محمد مصطفیٰ جنہاں دے گھر 2 مہینے چولہا نہیں سی جلدا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا گھر کیسا کہ اما عائشہ دے گھر آئے کوئی مانگنے والی تو اما عائشہ 3 کھجورا تو علاوہ کچھ نہ پیش کر سکن۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو رافع بھوک نے بہت ستایا کچھ تے لے آنا۔ نبی علیہ السلام دی پسندیدہ غذا گوشت دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بکری دی بازو دستی بڑی پسند ہے۔ آقا فرماندے نے ابو رافع دستی لے کے آ۔ بکری دی کتنی دستی ہوندی ہیں؟ 2 بازو۔ سیدنا ابو رافع بکری دی دستی اٹھا کے نبی علیہ السلام دے سامنے پیش کیتی ہے۔ جو صحابہ کرام نے وہ بھی نال نے، ابو رافع بھی بیٹھے نے تناول فرما رہے نے۔ جدو دستی ختم ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو رافع کو دستی ہوئی تو ابو رافع جلدی نال اٹھے، دوسری دستی بھی اس ہانڈیا چ اٹھا کے باہر لے آئے نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے رکھ دیتی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور دستی بھی تناول اپنے صحابہ دے نال فرما لئیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو رافع میری بات سن لے ایک اور دستی لے کے آ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ وہ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں جو اپنی مرضی نال نہیں بولتے، وہی نال بولتے نے۔ فرمایا ابو رافع دستی لے کے آ۔ سیدنا ابو رافع دی عقل جو میری تیری عقل دے اندر بھی یہی بات آنی سی اس ویلے، وہ تے پھر صحابی سی پیغمبر دا، ہر ٹائم اطاعت دا سوچن والے، نافرمانی تو دور رہنے والے۔ فرمان لگے محبوب جی گوشت تے موجود ہے ہنڈیا دے اندر اور ہن تک تے پک بھی چکی ہوئے گی، لیکن محبوب جی دستی بکری ایک ذبح ہوئی سی، دستیاں 2 ہی سن۔ تو آپ نے فرمایا ابو رافع اگر تو میرے حکم تے جاندا رہندا ہانڈی چ دستی پاندا رہندا، جدوں تک میں محمد حکم دیندا رہندا تو جاندا رہندا ہانڈی چ دستی نو موجود پاندا رہندا۔ یہ بات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ آپ کی بات کی اہمیت اس وجہ تو ہے کہ آپ اللہ دے رسول نے، آپ کی سب تو بڑی شان یہ ہے کہ آپ اللہ دے رسول نے۔ یہ رسول دی شان ہے کہ سراج منیرہ نے، یہ رسول دی شان ہے کہ آپ مزمل نے، آپ مدثر نے، لیکن سب تو پہلی شان آپ دی کی ہے آپ اللہ دے رسول۔ رسول دی حیثیت نال آقا علیہ السلام نے پہچان لیجئے۔ اور اے تے محمد مصطفیٰ نے، اللہ نے تے کوئی رسول بھی ایسا بھیجے ہی نہیں جو جس کی اطاعت دا حکم نہ دیتا ہوئے۔ قرآن وچ لکھیا ہے اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اسی کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجیا جو دنیا تے آئے اور اس مقصد واسطے نہ آئے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی جائے۔ رسولاں نو بھیجن دا مقصد یہ ہے کہ انہوں کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے امام الانبیاء نے، آپ کی بات کی اہمیت کتنی ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دا وزن کتنا ہے، آپ دی بات دی اہمیت کتنی ہے۔ رب دا قرآن سورہ نجم بھی تسی سن چکے ابتدائی آیتاں، اللہ پاک دے قرآن تو بعد حدیث مصطفیٰ دی طرف غور کیجئے۔ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات دی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ سنن ابی داؤد وغیرہ دے اندر حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھے ہوں گے، اے بھی آپ دے کاتبین چوں نے، جو محبوب فرماندے نا نوٹ کر لیندے، جو بھی فرماندے آپ خوشی دے اندر فرماندے تے نوٹ کر لیندے، آپ غمی دے اندر فرماندے، غصے دے اندر فرماندے نوٹ کر لیندے۔ ایک دن چند صحابہ کرام جو قریشی سن، انہوں نے آکھیا عبداللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے انسان نے اور آپ کی ہر بات دین بھی ہے، لیکن عبداللہ کدی غمی اور خوشی دے اندر کوئی بات لکھنا چھوڑ بھی دیا، کدی بندہ غصے دے اندر ہوتا ہے کوئی لفظ کہہ جاتا ہے، کدی غمی دے اندر پریشانی دے اندر کوئی لفظ کہہ بیٹھتا ہے تو ہر بات ہی نوٹ کر لینا آقا علیہ السلام دی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے میں ایک بات سن کے نا کچھ دن رکیا رہا لکھن تو، ہر بات کو کچھ لکھ لینی ہے کچھ نہ لکھنی ہے۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر پئی، آپ نے فرمایا عبداللہ اگے تے ہر ٹائم لکھے ہی کرتا سی، جو میں کہتا سا لکھ لینا سا، ہن کی ہویا ہے؟ فرمایا محبوب جی یہ چند قریشیاں نے یہ بات کہی ہے، بزرگ لوگ نے، انہاں دی رائے دا احترام کردے ہوئے میں لکھنا کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا عبداللہ ٹھیک کیتا ہے، آپ نے فرمایا عبداللہ سن لے، آپ نے اپنی زبان دی طرف اشارہ کیتا ہے، آپ نے زبان دی طرف اشارہ کیتا ہے، شہادت دی انگلی دے نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے عبداللہ اے زبان ہوے اس دے وچوں حق تو سوا کچھ نکلدا ہی نہیں، اس واسطے اطاعت مصطفیٰ لازم اور ضروری ہے۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں انہوں منوان تسلیم کرنا ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی کہہ دیں عقل چ آئے نہ آئے مننا ضروری ہے۔ کس طرح صحابہ کرام نے من کے دکھایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت غور کیجئے، ایک قرآن دے قاری نے لیکن حدیث دا احترام کتنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے مسجد نبوی دے اندر چند لوگ کھڑے نے، رش جا بن رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ صحابہ کرام بیٹھ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم سنیا ہے، صحابہ کرام فوراً بیٹھ گئے نے۔ ادھر محمد مصطفیٰ دا حکم آیا سمعنا واطعنا دی عملی تفسیر بن گئے نے صحابہ کرام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی دے دروازے تے سنیا ہے، دروازے تے ہی بیٹھ گئے ہیں۔ کچھ دیر تو بعد محبوب دی نظر پئی ہے، آقا فرماندے نے عبداللہ تو ادھر کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ فرمایا محبوب جی تسی فرمایا سی بیٹھ جاؤ، میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا کہ محمد مصطفیٰ دی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اطاعت مصطفیٰ اس قدر ضروری ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت دنیا اور آخرت دے اندر سب تو ضروری ہے۔ دنیا دی بلائیاں بھی تائیوں ملن گیاں، اخروی بلائیاں بھی تائیوں ملن گیاں جدو محمد مصطفیٰ دی اطاعت ہوئے گی۔ اے رب دا قرآن آندا فلا وربک، قرآن دا ایک اور مقام فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اس نے اسے طرح منوان تسلیم کرنا ضروری ہے۔ یہ آیا مبارکہ کس موقع تے نازل ہوئی ہے؟ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پھوپھیزاد بھائی سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی دے نال انہاں دا جھگڑا ہو گیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئے نے۔ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے، صحیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی روایت پا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئے نے انصاری صحابی
اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنا جھگڑا سنایا پانی دا, نہری پانی دا نظام سی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جھگڑا سنایا. اور سیدنا عبداللہ دی زمین پہلے آندی سی, انصاری دی بات جو آندی سی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تو پانی لگا کے جلدی جلدی نال پھر پانی اس کو دے دیا کر. اتنی بات سننی سی انصاری صحابی دے, انصاری دے بندے دے شخص دے منہ چوں نکلے ہے کہ کیسی بات کیتی ہے, وہ بیزاد ہونے دا فائدہ دے دیتا. نعوذ باللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بات سنی ہے آپ دا چہرے دا رنگ بدل گیا ہے اور آپ نے فرمایا عبداللہ پہلے تے میں جو حکم دیتا سی اے نال بھی درمیان نہ رویہ رکھیا سی, حالانکہ میں انصاف کر سکنا سا. ہن انصاف دی بات سن لے عبداللہ, پانی روکی رکھی جدوں تک تیری زمین تے منیرے نہ بھر جان, پانی نو آگے نہ جانے دیں. اور قرآن پاک اس موقع تے اترے ہے. سیدنا عبداللہ خود فرمایا کرتے سن قرآن اس موقع تے اترے. سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے قرآن اس موقع تے اترے, اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے کہ اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات بظاہر تہاڈی عقل دے اندر آئے نہ آئے, تہاڈے نقصان دے اندر ہی کیوں نہ جاری ہوئے, پر مننا لازمی ہے. بظاہر نقصان ہے پر حقیقت دے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک اور صحابی سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پاس بیٹھے نے. آقا فرماتے نے مغیرہ بن شعبہ نو, مغیرہ تیری شادی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا مغیرہ بن شعبہ نو تیری شادی ہوئی ہے؟ صحابی رسول مغیرہ نے نہیں میں پوچھی. فرمایا فلاں انصاری نے, ادھر مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات بھی چل رہی سی, آقا علیہ السلام کو پتا سی. فرمایا جدی تیری بات چل رہی ہے کیا انہوں دی بیٹی نو تو دیکھے ہوا ایک نظر؟ میں نہیں میں پوچھی. فرمایا جا کے دیکھا تو سیدنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, آقا علیہ السلام کو سیدھا انصاری صحابی دے دروازے دستک دیتی فجر تو بعد. اگو انصاری صحابی باہر آیا, مغیرہ بن شعبہ بھی صحابی, اگو بھی صحابی, اور بات ہون لگی ہو. سیدنا مغیرہ آندے نے تانوں ملنا ہے. فرمایا جو بات ہے دسو. میں اندر بیٹھنا, چھوٹا جا صحابی دا گھر ہے. سیدنا مغیرہ اندر چلے گئے. فرماتے ایک چارپائی تے میں بیٹھ گیا, ایک چارپائی تے وہ صحابی انصاری اور اس کی گھر والی بیٹھ گئی, اور میں جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا کہ میں تمہاری بیٹی کو دیکھنا آیا. اتنی بات سننی سی صحابہ غیرت والے, پردے والے. اج کل تے نہیں نا, نہ عورتوں کو پتہ پردے دا, نہ ہی مردوں کو پتہ کرتے. اج کل کا دور نہیں سی, اج کل کے مسلمان نہیں سی. آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے والے راتوں رات برقع سی لیندے سن, پردے کا اہتمام کر لیا کرتے سن. ادھروں پردے دی آیتاں اتری ہیں, عشاء دے ویلے پیغام پہنچیا, صبح فجر چاہیے عورتاں تے پردہ کر کے آئی. اطاعت مصطفیٰ نو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پردے والی بات تے پکے رہنے والے صحابہ کرام, آپ دی ایک بات نو سینے نال لگا کے رکھنے والے. فرمایا کہ ہو سکتا ہے اسی تینوں اپنی بیٹی کا چہرہ دکھا دئیے جے منگنی دی بات چل رہی ہے, بلکہ منگنی تو بات بھی نہیں دیکھنا چاہیے, ایک نظر ہی دیکھی جا سکتی ہے. اور آج کل باقاعدہ کالا شروع ہو جانی ہے, پھر ملاقاتیں شروع ہو جانی ہیں, سب کچھ شریعت کے خلاف. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھا, صحابی اگے بیان کر رہے ہیں مغیرہ بن شعبہ انصاری صحابی دے کے, میں دیکھنا چاہنا. پھر وہ کو غصے نال لال اور پیلا کہ کیسی بات ہو رہی ہے, غیرت گوارا نہیں کرتی. اندروں بیٹی نے بات سن لی, نہ ماں ماننے نو تیار کہ چہرہ دکھانے اسی بیٹی دا, نہ باپ دکھانے نو تیار چہرہ بیٹی دا. اندروں بیٹی بات سن رہی ہے, بیٹی نے پردے کے اندر آواز دیتی, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال مخاطب ہوئی. تو میں مغیرہ بات سن لے, اگر تم واقعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا ہے تو میں تیرے سامنے آ جانی ہوں, تو میرا چہرہ دیکھ لے, لیکن اگر اس طرح بات نہیں تو فوراً اٹھ کے چلا جا. انہوں کہیدہ محمد مصطفیٰ دی اطاعت اپنی غیرت قربان, ماں باپ قربان, ماں باپ دی عزت قربان, مصطفیٰ دی حدیث پہلے ہے, باقی سب کچھ بعد. پردہ کرنے کا حکم بھی تو محمد مصطفیٰ نے دیتا ہے. بیٹی نے سوچ دینا نے بات کی
ہے کہ جس نے حکم نال پردہ کیتا ہے اگر وہ آج پردہ کھولن دا حکم دے رہے ہیں تو پردہ کھول بھی دیں گے. فرمایا اگر اس طرح بات ہے تو دیکھ لے. فرمایا واقعتاً میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, پردہ کھول دیتا. انہوں کہی دے اسلام, انہوں کہی دے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ. کوئی بھی کجروی نہیں آنی چاہیے ذہن دے اندر, کوئی خیال آنا ہی نہیں چاہیے, بلکہ تسلیم کرنا چاہیے محمد مصطفیٰ دی حیثیت نو, رسول دی حیثیت نو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نو. آپ دی ذات بھی آخری ہے, آپ دی بات بھی آخری ہے. جس قرآن پاک جی آیا مبارکہ موجود ہے کہ آقا خاتم النبیین نے ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ پاک نے ذات دے والے نال اس مقام تے بات کیتی ہے. اسی سورہ مبارکہ دے اندر یہ آیا مبارکہ بھی موجود ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. اسی سورہ مبارکہ کی آیا مبارکہ بھی موجود ہے. سورہ احزاب دی دونوں آیتاں نے ذات دی بات اللہ پاک نے اسی سورہ مبارکہ کی دی ہے جویں آپ دی ذات آ گئی ہے. اس آیا مبارکہ دے اندر فرمایا مومنہ دے لائق ہی نہیں کہ آپ دی بات آ جائے پھر اس دے آگے چون چرا کرن وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ. کوئی مرد ہوئے کوئی عورت ہوئے چون چرا کر ہی نہیں سکتے محمد مصطفیٰ دی اطاعت آ جائے, آپ دی بات آ جائے, آپ دی اطاعت کر کے رہنی ہے, گزارا ہو ہی نہیں سکتا چاہے آپ دا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوئے. آپ دی رشتہ دار سیدہ زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین, انہاں دی نسبت جا کے آپ دے دادا عبد المطلب نال ملتی ہے. یہ آیا مبارکہ انہاں دے واسطے خصوصی طور پہ اور پیغام ساری امت واسطے ہے. سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصل دے اندر غلام نہیں سن بلکہ عربی النسل سن, لیکن وہ بچپن دے اندر کسی نے انہوں اٹھا کے غلامی دی زندگی گزارن تے مجبور کیتا. پھر اماں ختیجہ کو لائے, اماں ختیجہ نے جب حضور نے شادی کی تھی آپ کو مل گئے, پھر آپ نے انہوں نے منہ بولا بیٹا بنا لیا زید بن حارثہ نو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید دی شادی سیدہ زینب نال کرانا چاہتے سن اور سیدہ زینب اونچے خاندان دیا سن. بظاہر تے زید غلام سن, ہے وہ بھی اونچے خاندان دے سن, لیکن سیدہ زینب دے ذہن دے اندر ایک بات نہیں سی بیٹھ رہی کہ میں اعلیٰ ترین خاندان دی, کیونکہ محمد مصطفیٰ خود فرمان دے سن میں سب تو اعلیٰ ترین خاندان چ پیدا کیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا